बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो ही पंजाब में दाखिल हुए हैं और उन्होंने पंजाब में दाखिल होते ही मुस्लिम लीग नून के ऊपर गोलाबारी शुरू कर दी है और मुस्लिम लीग नून की जो क़यादत है उसके ऊपर उसको निशाना बनाना शुरू कर दिया और वो वाली लैंग्वेज यूज़ करना शुरू कर दिया जो शायद अभी तक पीटीआई के जो जहांदीदा सियासतदान हैं उन्होंने भी नहीं की। उनसे सवाल किया गया, ये जो मुल्तान का बिलावल हाउस है, एक हर शहर माशाल्लाह बिलावल हाउस है, अच्छी बात है। और उस बिलावल हाउस में जो सहाफ़ियों ने उनसे जो गुफ्तगू करनी थी सो वो की। एक सवाल ये था उनसे कि नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी के मतलब, क्योंकि खबरें चल रही हैं ना कि आपको अंदाज़ा होगा, ये जो खबरें चल रही हैं कि जी के नवाज शरीफ अक्टूबर में वापस आ सकते हैं, अगले साल वापस आ सकते हैं, कि कब आ सकते हैं, उनकी वापसी के मतलब चहमगोइयाँ ये पार्टी के अंदर भी शुरू हैं और पार्टी के बाहर भी शुरू हैं और ख़बरों में इनका चर्चा है। तो यही सवाल उनसे किया गया तो उन्होंने कहा कि जी कि नवाज शरीफ का वापस आना या ना आना ये तो पार्टी का फ़ैसला है, नून लीग का अपना ज़ाती फ़ैसला है। लेकिन यहाँ पर शुरू होती है बात। उन्होंने कहा कि लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि पाकिस्तान में अल्ताफ़ हुसैन फार्मूला और अशरफ गनी फार्मूला नहीं चल सकता, लोग इसको कबूल नहीं करेंगे। ये वो वाला नुक्ता है जिस, या यूँ कह लें कि ये मेरा ख्याल है कि जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब हैं उनके तमाम जो उनके वोटर और उनके सपोर्टर और उनके जो चाहने वाले हैं उनसे माज़रत के साथ ये लैंग्वेज, ये सोच, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नहीं है, ये अंदाज़े सियासत पीपल्स पार्टी का नहीं है। पीपल्स पार्टी हमेशा जो है वो यानी मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ असूल और एहतराम, ये दो चीज़ें जो हैं उनकी कम से कम लीडरशिप में बदरजा उत्तम मौजूद रही और मौजूद थी। और बिलावल भुट्टो साहब के ऊपर भी मैं यानी एक वक्त तक तो उस तरह की गुफ्तगू नहीं किया करते थे। शीशे के घर में बैठ के बिलावल साहब को किसी को बताना चाहिए था कि शीशे के घर में बैठ के किसी के ऊपर पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। एक दूसरा, पंजाब में आप दाखिल हुए हैं तो पंजाब में गवर्नमेंट जो है वो पीटीआई की है। दो, वफाक में गवर्नमेंट पीटीआई की है। तीन, और चौथी बात जो बड़ी अहम है वो ये है कि आपका दुश्मन नंबर एक पीटीआई होना चाहिए, कोई और नहीं। लेकिन चले, ये सियासतदान होते हैं, उनको ज़्यादा बेहतर पता होता है कि अगले इलेक्शनों में, अगले इंतखाबात में उनका सियासी हरीफ कौन हो सकता है। तो अगर तो उनको लग रहा है कि इसमें, वैसे ये भी पोशीदा बात है कि उनको पीटीआई शायद अपने मुकाबले पे नहीं लग रही, उनको मुस्लिम लीग नून लग रही है। इसके बावजूद उनको ये वाली गुफ्तगू इसलिए नहीं करनी चाहिए कि ये पाकिस्तान में जिला वतनी कोई भी अपने शौक़ से इख्तियार नहीं करता। उन मजबूरियों का इदराक पीपल्स पार्टी से जो शिकवा है वो यही है कि इन मजबूरियों का इदराक सबसे ज़्यादा तो ख़ुद पीपल्स पार्टी को होना चाहिए। और पीपल्स पार्टी में अगर मैं वैसे भी कहूँ, अगर आज मेरी एक बड़े शख्सियत से बात हो रही थी कि कोई अगर किसी को नेल्सन मंडेला समझता है तो वो शायद ज़रा मुश्किल काम है। पाकिस्तान के मरूज़ी हालात इस तरह के हैं और शायद इतना जिगरा किसी के अंदर भी नहीं है। ये भुट्टो का काम था। भुट्टो साहब जर गए, चल गए, ज़िंदा हैं सियासत में। वो जेल से उन्होंने निकलना जो है उसके ऊपर मौत को तरजीह दी, तो वो अभी तक ज़िंदा है। उनका नाम पाकिस्तान की सियासत में ज़िंदा है, पाकिस्तान की सियासी हकायतों में ज़िंदा है। तो अब अगर कोई नहीं खड़ा हो पाता तो इसको ताना नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि कोई भी नहीं खड़ा हुआ, कोई भी खड़ा नहीं हुआ भुट्टो के अलावा, और भुट्टो के अलावा पीपल्स पार्टी में भी कोई नहीं खड़ा हुआ। मैं मतलब बेनज़ीर भुट्टो साहबा का एहतराम अपनी जगह पर, और उनकी जो वो जानते बूझते पाकिस्तान वापस आई कि उनको कत्ल किए जाने का अंदेशा, बहरहाल उनकी जीत से ज़्यादा अंदेशा जो था वो गालिब था, वो उनकी मौत का था। लेकिन उन्होंने मौत को जो है वो मौत के खौफ से पाकिस्तान में वापसी का इरादा तर्क नहीं किया, ये उनका क्रेडिट है। लेकिन वो दो दफ़ा जिला वतन हुई, एक दफ़ा 1997 में और एक दफ़ा जनरल ज़िया-उल हक के दौर में। और 1997 वाला जो चले जो था, अगर कोई मोतरज़ हो उनकी जिला वतनी के ऊपर, मैं उस जिला वतनी को बुरा नहीं समझता, लेकिन अगर कोई मोतरज़ हो तो जी के वो तो एक डिक्टेटर की हुकूमत थी,
باپ کو سزائے موت دی جا چکی تھی اور ان کا جانا وہ نہ جاتی تو مر جاتی. اوکے, پھر یہی فارمولہ جو ہے نواز شریف پر بھی لگتا ہے. آئیے بلاول بھٹو صاحب کو سوچنا چاہیے اس بات کو کے اوپر. لیکن دوسری مرتبہ جب وہ گئیں پاکستان سے 1997 میں, تو پاکستان میں کوئی ڈکٹیٹرشپ نہیں تھی. بالکل اسی طرح جس طرح نواز شریف جب دوسری دفعہ جلا وطن ہوئے, پہلے تو پرویز مشرف تھے, تو لہذا بینظیر اور نواز شریف صاحب کا کیس سملر ہے, ملتا جلتا ہے. اس لیے بلاول بھٹو زرداری صاحب کو جو میں نے بات کہی کہ وہ شیشے کے گھر میں بیٹھ کے کسی کے گھر پر پتھر نہ ہی پھینکے تو اچھا ہے. یہ گلے شکوے جو ہوتے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہوتے. اور پاکستان دیکھیں, یہ افغانستان نہیں ہے. افغانستان میں معاملہ کچھ اور ہے. افغانستان میں تو وہ لوگ آئے ہیں نا جو بندوق کی زبان استعمال کرتے ہیں, یا جن کا ماضی کم از کم اس طرح کا ہے کہ جناب کی ذبح کر دو, بچھا دو, پکڑ لو, گردن اتار دو. اور ماضی میں وہاں پر ڈاکٹر نجیب اللہ کو طالبان نے سزائے موت سنائی تھی, ان سمیت تمام لیڈرشپ کو جو چوکوں میں پھانسیاں دی تھی, تو وہ جان بچانا فرض ہے. تو انہوں نے جان بچائی. پاکستان کے معاملات کچھ اور طرح کے ہیں, یہاں پر معاملات جو ہیں وہ اور طرح کی کیفیت ہے پاکستان میں. اور یہی معاملہ جو نواز شریف صاحب کو درپیش ہے, یہی معاملہ بینظیر بھٹو کو نواز شریف صاحب کی صورت میں درپیش تھا. تو اپنی زیادتی سیاسی مخاصمتیں جو ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ یہ دکھاوے کی ہوں یا مجبوراً ہوں, لیکن پھر بھی لمیٹیشنز کچھ ہوتی ہیں, کچھ حدود و قیود ہوتی ہیں, کچھ سیاسی جو کہہ لیں کہ تک بندی اور تانا بازی جو ہے اس کی بھی کوئی حدود و قیود ہوتی ہیں. تو پھر انہوں نے اس کے علاوہ شہباز شریف صاحب کی ہمدردی ان کے دل میں جاگ رہی تھی. یہ شہباز شریف صاحب کی ہمدردی جتنے پرو اسٹیبلشمنٹ ہیں ان کے اندر جاگ رہی ہے, اور شہباز شریف صاحب کے نظریات کی زیادہ وہ مطلب جو کہہ لیں کہ جو صدائیں التجائیں بلند ہوتی ہیں, یا جو کہہ لیں کہ ان کے حق میں زیادہ آواز اٹھتی ہے, وہ تو پی ٹی آئی سے اٹھتی ہے. شیخ رشید اٹھاتے ہیں, فواد چوہدری صاحب اٹھاتے ہیں, ان کی مطلب ان کے دکھ ان کی زبان سے نکلتے ہیں. تو پھر یہ بھی بلاول بھٹو صاحب کو سوچنا چاہیے کہ وہ لائن کے کیا اس طرف کھڑے ہو گئے, کیا ان کا شمار ان میں کیا جائے جو اسٹیبلشمنٹ کے ہم نوا ہیں. یہ ان کو خود سوچنا چاہیے. وہ کہتے ہیں کہ جی کہ شہباز شریف کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو پیچھے سے آواز آتی ہے ان کا ذاتی فیصلہ ہے. تو کیا پارٹیوں کے جو صدور ہوتے ہیں ان کی کوئی ذاتی رائے نہیں ہوتی؟ میرا ایک سوال ہے, یہ اس کو مائنڈ کرنے والی بات نہیں ہے, ایک بات. اور دوسری بات کہ آپ کو وہی موقف اچھا کیوں لگتا ہے جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو اچھا لگتا ہے, یا کم از کم پاکستان کی گورنمنٹ کو اچھا لگتا ہے. آپ کہتے ہیں کہ جی ہم استعفے لینے نکلے تھے پی ڈی ایم کے, تو پیپلز پارٹی سے استعفیٰ مانگنا شروع کر دیا. ہم نے تو استعفیٰ عمران خان سے لینا تھا. تو یہ باہمی رکاوٹیں ہیں. ان کا یہ خیال ہے کہ آپ اس طرف مل گئے تھے یا آپ اس طرف ملے ہوئے ہیں. ظاہر ہے کہ یہ پولیٹیکل پارٹیاں, ان کی مخاصمتیں ختم نہیں ہو سکتی, لیکن کل کو پھر ملنا ہے. اتنا بے سمت بھی نہ چل, لوٹ کے گھر جانا ہے, اس طرح کا ایک شعر. تو وہ دل کے دریا کو اترنا, اس طرح کر کے ایک شعر ہے. شعر اکثر مجھے بھول جایا کرتا ہوں, اس کی معافی چاہتا ہوں. تو یہ جو ایک وہ کہتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کے جو درد ہیں یہ بلاول بھٹو صاحب کی زبان سے اگر نکلیں گے تو پھر ان کو انہی کا ہمنوا سمجھا جائے گا. احتیاط احتیاط احتیاط. دوسری بات یہ کہ پیپلز پارٹی کے اندر چلیں ٹھیک ہے کہ وہ چین آف کمانڈ بڑی اسٹرانگ ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. نون لیگ جو ہے اس کا مسئلہ یہی ہے, اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے, لیکن یہ نون لیگ کا مسئلہ ہے, یہ نون لیگ کو خود حل کرنا ہے. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی نون لیگ کے اندر کی کنفیوژن جو ہے وہ پی ٹی آئی کی حکومت کی زندگی کی بقا بنی ہوئی ہے. یہ بھی بات درست ہے, لیکن دیکھیں پوٹینشیل جس میں ہوتا ہے وہیں پہ پھوٹ پڑتی ہے. یہ پھوٹ پیپلز پارٹی میں اس لیے نہیں پڑی کہ پیپلز پارٹی میں اتنا پوٹینشیل نہیں ہے, وہ اتنی متبادل نہیں ہو سکتی ادروائز کہ اس کو 30-40 سیٹوں کی سپورٹ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے نہ ملے. پنجاب میں تو جو ان کے حالات ہیں پتلے حالات ہیں, تو یہ بھی بات بہت بری لگی پیپلز پارٹی کو, لیکن یہ زمینی حقائق ہیں اپنی جگہ کے اوپر. لیکن چلے بہرحال یہ حق ہے پیپلز پارٹی کا کہ وہ کہے, وہ دعویٰ کرے کہ جی پنجاب اس کا ہے, لیکن جو پنجاب میں جو کیفیت ہے اور جو زمینی حقائق ہیں وہ بھی آپ کے علم میں ہیں. مریم نواز صاحبہ نے جو آج بات کی ہے ہائی کورٹ کے باہر, وہ بھی تقریباً وہی بات ہے, وہ جو بلاول بھٹو کی بات کی ہی تصدیق ہے ایک طرح سے. کہ لیکن میرا کیس جو میں پوائنٹ جو میرا آرگومنٹ ہے وہ
کچھ اور ہے، وہ میں بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مریم صاحبہ نے جب یہ ان سے سوال کیا گیا کہ جی کہ کیا اگلے وزیر اعظم جو ہیں وہ اپنا وہ شہباز شریف صاحب ہوں گے امیدوار جو ہیں، تو انہوں نے کہا کہ جی یہ سوال تو آپ کسی اور پارٹی سے نہیں پوچھ رہے، آپ کو بڑی جلدی پڑی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی ہم سب ان کے پیچھے کھڑے ہیں، وہ پارٹی کے صدر ہیں، اور نواز شریف صاحب اور نون لیگ جس کو وزیر اعظم نامزد کریں گے وہی نون لیگ کی طرف سے امیدوار ہوگا پرائم منسٹرشپ کا۔ یہ بات کہہ کے بیسکلی انہوں نے وہی بات کہی جس کا لوگوں کو شک ہے کہ اب شاید جو نااہلیت اپنی جگہ پر، جو ایک قانونی کمزوری ہے مریم بی بی کے سی وی میں یا ان کے کریڈٹ پر، تو وہ جب دور ہوگی سو ہوگی، لیکن وہ سیاست کر رہی ہیں، اپنے لیے کر رہی ہیں، تو وہ تو اپنا ہی میرا مطلب ہے بات کریں گی، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن پوائنٹ کیس اور ہے، کیس یہ ہے کہ یہ دونوں پارٹیاں تقریباً کوئی 8-9 ماہ سے ایک دوسرے کے خلاف لڑ رہی ہیں۔ مریم صاحبہ کو سوال ہوا پیپلز پارٹی کے متعلق، انہوں نے اس کا جواب دینے سے انکار کر دیا۔ دانش مندی کا تقاضا یہی ہے جو بلاول بھٹو صاحب پہلے کیا کرتے تھے کہ جو باہمی انتشار جس سے پیدا ہو، اختلاف پیدا ہو، اس سے ذرا گریز کر لیں۔ انہی پارٹیوں نے لڑنا ہے اور ایک دوسرے کے خلاف لڑنا ہے، لیکن ذرا وقت آ لینے دیں۔ ابھی وہ جو ماحول گرما رہے ہیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ 2022 میں الیکشن ہوں، کیونکہ وہ جو کیا نام ہے جی ان کا، فواد چوہدری صاحب نے اس کی تردید کر دی ہے کہ نہیں ارلی الیکشن کال نہیں ہو رہے، لیکن ہماری جو اپوزیشن ہے وہ اس موڈ میں چلی گئی ہوئی ہے اور اس لیے ایک دوسرے کے گلے پڑ رہی ہے۔ تو پوائنٹ صرف یہ ہے کہ اس جو سیاسی گہما گہمی کھینچا تانی ہے، اس میں اس حد تک نہ جائیں کہ کل کو پھر آپ کی آنکھیں ایک دوسرے کو دیکھ کے شرمندہ ہوں، جھکیں، ایک دوسرے کو وہ والے تانے نہ دیں جن تانوں کی زد میں آپ خود بھی آتے ہیں۔ نواز شریف کو کہنا کہ وہ مطلب انہوں نے تو نہیں کہا، لیکن وہ الطاف حسین اور اشرف غنی کہنے کا مطلب کہ بھگوڑا، تو بھگوڑا یہاں پر کون نہیں رہا بھٹو کے علاوہ، سبھی بھگوڑے رہے ہیں۔ تو یہ بات اپنے یہ الفاظ جو آپ نے اپنے منہ سے نکالے ہیں، یہ آپ کے ہی منہ پر آ کے لگیں گے۔ تو ایسے الفاظوں سے پاکستان کی جو سیاسی قیادت ہے، خصوصاً جو اپوزیشن کی قیادت ہے، اس سے ذرا اس کو گریز کرنا چاہیے، ادروائز لوگ کیا کہیں گے، کچھ تو لوگ کہیں گے۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ آپ کا۔